الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بھوک ہڑتال پر بات کریں گے کہ کیا اسلام کی روح سے بھوک ہڑتال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص بھوک ہڑتال کرے یا اس بات کی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیے، اپنی ناراضگی کے اظہار اور تنقید کا ایک طریقہ بھوک ہڑتال بھی ہے، جس سے لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھوک ہڑتال میں انسان بھوکا رہ کر اپنے آپ کو ناراض ظاہر کرتا ہے اور احتجاج کرتا ہے۔ بسا اوقات اس کی جان تک چلی جانے کا اندیشہ رہتا ہے، اور ایسے واقعات بھی ظہور میں آتے رہتے ہیں کہ بھوک ہڑتال کرنے کی وجہ سے کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے بھوک ہڑتال کرنا صحیح نہیں ہے۔ زندگی کے تحفظ کے لیے اور اپنی توانائی کو معمول پر رکھنے کی غرض سے غذا کھانا واجب ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اما الاکل فعلی مراتب فرض وهو ما ينتبع به الهلاك فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى ولا يجوز رياضة بتقليل الأكل حتى ضعف عن أداء الفرائض ولو جاع ولم يأكل مع قدرته حتى مات يأثم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کھانے کے چند درجات ہیں۔ اتنا کھانا جس کے ذریعے جان بچ سکے فرض ہے، لہٰذا اگر کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے وہ گناہگار ہوگا۔ کم کھانے کی ایسی ریاضت جائز نہیں کہ فرائض کی ادائیگی سے عاجز ہو جائے۔ اگر بھوک لگے اور قدرت کے باوجود نہ کھائے یہاں تک کہ مر جائے تو گناہگار ہوگا۔ اسلام اس قسم کی غلو اور افراط کو ناپسندگی کے نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا جو عبادت کی غرض سے مسلسل روزے رکھنا چاہتے تھے، اور اس نے تنقید و احتجاج کا طریقہ بھی واضح کر دیا، جسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں ممکن اور ضرورت ہو قوت استعمال کیا جائے، ورنہ پرامن طور پر زبان سے کام لیا جائے۔ لہٰذا جو مروجہ طریقہ ہے، آج کل کے ماحول میں جو مروجہ بھوک ہڑتال ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے بھوک ہڑتال کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔